السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ سب خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو تمام پریشانی اور تکلیف سے اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ آج میرے پاس آپ لوگوں کو سنانے کے لیے دو کہانیاں ہیں ڈیفرنٹ جو میں ون بائی ون آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر حصار کر لیجئے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اگر وہاں موجود ہوتی ہیں تو بہت دلچسپی سے اپنی باتیں سنتی ہیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ میرا نام سلمان ہے اور یہ بات 2019 کی ہے، جب میرا ایڈمیشن گوجرانوالہ کے ایک کالج میں ہوا۔ ایڈمیشن تو مجھے مل گیا، لیکن مسئلہ رہائش کا تھا، کیونکہ میں گاؤں سے شفٹ ہو کر کسی ہاسٹل میں آنا چاہتا تھا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کالج کے کچھ لڑکے یہاں ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، تو میں نے بھی اسی ہاسٹل میں اپنا کمرہ الاٹ کروایا۔ میرا کمرہ ایک بندے کے لیے تھا جس کی کھڑکی کچن کی طرف ہوتی تھی۔ کچن میں وہ کھڑکی کھول کر رات کو سوتا تھا تاکہ ہوا کا گزر ہوتا رہے۔ سب کچھ نارمل چلتا رہا، لیکن ایک رات مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے وہاں کچھ نظر نہیں آیا اور میں نے فوراً کھڑکی بند کر کے سونے کی کوشش کری۔ اگلے دن جب میں کالج سے فری ہو کے اپنے روم کے اندر پڑھائی میں مصروف تھا تو مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ میرے گاؤں کے لڑکے جو ہاسٹل میں رہتے تھے وہ میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ باہر گھومنے چلو، ویسے بھی آپ اکیلے بور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے بھی ہاں کر دی اور کہا چلتے ہیں، ویسے بھی میں گوجرانوالہ میں نیا تھا اور مجھے شہر ایکسپلور کرنا تھا اور اپنا مائنڈ بھی کچھ فریش کرنا تھا۔ خیر ہم نکل گئے آؤٹنگ پہ باہر۔ ہمیں رات کے تقریباً 3 بج گئے۔ ایک ہمیں گاؤں کے لڑکے نے کہا کہ اسے کیبن پہ جانا ہے۔ سڑکیں ایک دم سنسان تھیں اور سناٹا بے تحاشا اور کتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ خیر میرے دوست کیبن سے فری ہوا، پھر واپس ہاسٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک مجھے پیچھے کی طرف سے کسی نے پتھر مارا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہاں تو کوئی میرا دوست بھی نہیں ہے، تو کون میرے ساتھ ایسا مذاق کر سکتا ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں اندھیرا گھٹ تھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ خیر اس کے بعد سب کچھ نارمل چلتا رہا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد میرے کلاس میٹ نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہے۔ ویسے تو وہ روز گاڑی میں آنا جانا کرتا تھا، لیکن اس وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ خیر ہم نے پھر روم بدل کر دوسرا 2 بیڈ والا روم لے لیا۔ پھر دوست میرے ساتھ کم رہتا تھا کیونکہ اس کی والدہ بیمار تھیں تو اس کو ہاسپٹل میں رہنا پڑتا تھا۔ ان کے ساتھ تو میں اکیلا ہی روم میں رہنے لگا۔ پھر بور ہوتا تو بیلکنی میں کھڑا ہو جاتا اور سگریٹ پی لیتا اور دسمبر کی سردی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں ایک روز بیلکنی میں کھڑا سگریٹ نکال ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم کی دروازے کی زوردار آواز آئی۔ میں بھاگ کر دیکھنے گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے پچھلے پراسرار واقعات یاد آنے لگے اور میں گھبرانا اور وہ سنسان سڑک پہ پتھر لگنا، یہ سوچ کر مجھے کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ پورا ہاسٹل رات کے وقت خاموش تھا۔ میرا سگریٹ جو ہاتھ میں تھا وہ زوردار آواز کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو طلب ہو رہی تھی دوسری سگریٹ کی۔ تو میں نے بائک سے کیبن جا کے سگریٹ لے کے آیا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے کمرے کی کھڑکی پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ میں نے ہاسٹل کی جانب بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے لڑکوں کو کال کی تو معلوم ہوا کہ اپنے دوستوں کے گھر موجود ہیں وہ، اور آج رات کو وہیں رکیں گے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ وہیں رہوں گا۔ انہوں نے مجھے لوکیشن سینڈ کر دی اور میں بھی وہیں چلا گیا۔ بس ساری رات جاگ کر یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی تھی جو میرے کمرے کی کھڑکی پر موجود تھی۔ خیر کسی طرح رات گزر گئی۔ صبح کو میں کتابیں وغیرہ لینے ہاسٹل چلا گیا تو میرے کلاس میٹ جو میرے روم میٹ بھی تھا
وہ میرے ساتھ ہاسٹل کو چل دیا تو میں نے کچھ سکون کی سانس لی کہ اب میں سکون سے رہ سکوں گا۔ ایک ہفتہ پورا ہوا میں اپنے روم میٹ کے ساتھ رہا، پھر جمعے کو میں اپنے گاؤں آیا اور اتوار کو واپس مجھے ہاسٹل جانا تھا ہفتہ وار ٹیسٹ دینے کے لیے۔ میرا روم میٹ اپنی امی کی طرف ہاسپٹل چلا گیا تو میں پھر سے روم میں اکیلا تھا۔ میں تھکا ہوا تھا تو موبائل چلاتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو 6 بجے مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ نیند کی شدت اتنی تھی کہ آنکھ ہی نہیں کھلی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور کوشش کر کے اپنی آنکھ کھولی تو میرے سامنے بلیک کلر کا شیڈو چھت پر نظر آ رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پسینے سے بھیگ گیا۔ پھر رات کے 8 بجے میں نے رات کا ڈنر کیا اور میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں نماز ادا کر کے سگریٹ لے کر ہاسٹل کی طرف آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے دونوں شولڈر بہت بھاری ہو رہے ہیں۔ میں سیدھا اپنے گاؤں کے لڑکوں کے کمرے میں چلا گیا اور وہیں پر بات چیت وغیرہ کر کے موڈ بہتر کیا اور میں اپنے کمرے کی طرف آ گیا اور رات کو سو گیا۔ سوتے وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرا اٹیچ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے کمبل سے سر ہٹا کر دیکھا تو وہاں دروازہ بند تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے تو مجھے نیند نہ آنے کی وجہ سے سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی تو میں نے سگریٹ جلایا اور سیدھا بیلکنی کی طرف چلا گیا اور سیدھا بیلکنی کی طرف گیا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے بچی ہوئی سگریٹ بیلکنی سے باہر پھینکی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی سانس لے رہا ہے۔ پیچھے سے میں نے جھک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ کوئی بلیک کلر کا بندہ نما چیز میرے مالک کے بکرے کا گلا موڑ کر اس کی گردن سے اس کا خون پی رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں جلدی سے جا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، پھر مجھے کمرے کے باہر قدموں کی آواز آنے لگی جیسے وہ اپنی فوج لے کر باہر کھڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی، تھوڑی دیر بعد وہ باہر خاموشی ہو گئی۔ میں فجر تک ورد کرتا رہا۔ اگلے دن ہی میں ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گاؤں آ گیا اور آج تک مجھے اس مخلوق کا احساس ہوتا ہے۔ میں دعائیں پڑھ کے سکون پاتا ہوں۔ یہ میری کہانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے چینل پر اپنی وائس پہ بتائیں۔ یہ واقعہ بتاتے ہوئے میرے ابھی بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں، حالانکہ میں اے سی والے روم میں بیٹھا ہوں۔ نیکسٹ اسٹوری جو ہے وہ کراچی کی ہے اور زبیر صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں کراچی میں شفٹ ہوا تو میں ایک اپارٹمنٹ لیا، میں نے کرائے پر، بہت ہی سستا، بلکہ حد سے زیادہ سستا تھا۔ دوستوں نے کہا بہت برا آئیڈیا ہے، لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میں یہی افورڈ کر سکتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر والے پورشن میں ایک بوڑھی سی عورت رہتی تھی جو ہمیشہ ان کو دیکھتی رہتی۔ یہ جب بھی گھر سے نکلتا یا گھر رات کو دیر سے آتا وہ ان کو غور سے دیکھتی رہتی اور وہ ہمیشہ باہر ملتی۔ ان کو ذرا عجیب سا لگنے لگا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے۔ ایک بار میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو تقریباً 3 بجے میرے دروازے پر نوک ہوا اور نوک ہونے کی وجہ سے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنی رات کو سوچا کہ کون ہو سکتا ہے، چھوڑو، اور یہ نیند میں بھی تھے اور وہ ہلکی سی آواز جو تھی وہ 1 گھنٹے تک تقریباً آتی رہی۔ وہ نوک نوک کی آواز جو ہے وہ آہستہ آہستہ دیواروں کی طرف چلی جاتی ہے کہ جیسے کوئی دیواروں کو ٹیپ کر رہا ہو اور ناخن کھروچ رہا ہو۔ مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اگنور کیا، پھر وہ کچھ رات معمول بن گیا، ٹیپنگ کی آواز۔ پھر ایک رات میں نے غصے میں نے بھی دیوار پر ہاتھ مار دیا زور سے۔ اگلی صبح یہ کہتے ہیں کہ میں جب سو کے اٹھا، جب واش روم گیا تو وہاں کے شیشے پر لکھا ہوا تھا دوبارہ مت کرنا۔ یہ ڈر گئے اور انہوں نے پھر بیگ وغیرہ بنایا اور یہ واپس روانہ ہو گئے۔
ڈر کے جب سامان اٹھا کر یہ باہر نکلنے لگے تو انہیں باہر اسی بوڑھی عورت کو دیکھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ نہیں بولا، نہ انہوں نے کوئی ایک لفظ بولا۔ انہوں نے زور سے اپنا دروازہ بند کیا اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس جب آئی، انہوں نے کمپلین وغیرہ کی تو پولیس اوپر اس بوڑھی عورت کے فلیٹ میں گئی تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور جب انہیں تھوڑا عجیب لگا تو زبردستی دروازہ کھولا گیا تو اس بوڑھی عورت کی لاش اس فلیٹ سے ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لاش دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کئی ہفتوں سے وہ مردہ پڑی ہوئی ہے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور آج تک بھی یہ جب سوچتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں کہ وہ بڑھیا مجھے کیسے نظر آ رہی تھی اور وہ کون تھی۔ دوستو، آج یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سٹوریز تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔